یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا، جینا میرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ پسند رسول اللہ کی پچھلے سلسلوں میں ہم نے کافی باتیں سنی، جس میں خاص کر پھل وغیرہ کے تعلق سے، دودھ شہد کے تعلق سے، اور پھر ہماری کوشش یہ ہے کہ اس میں آپ کو سنت اور پھر سنت کی جو حکمت بیان کی گئی ہیں بعض جگہوں پر وہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو طبی فوائد ہیں، انسان کی صحت و تندرستی اور جان اور سوچ وغیرہ پر جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کا بھی کہیں نہ کہیں ذکر ہم حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے ذریعے اب تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ گھر میں کچھ کھانا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خشک روٹی کے چند ٹکڑے ہیں، مجھے بڑی شرم آ رہی تھی کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ ارشاد فرمایا لاؤ، یعنی یہ روٹی کے خشک ٹکڑے لے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان خشک روٹیوں کو توڑا اور پانی میں بھگو کر نرم کیا، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے ان روٹیوں کے سالن کے لیے نمک پیش کیا۔ پانی میں اب روٹی کے ٹکڑے کیے اور توڑ کر پانی میں بھگویا، پانی میں بھگویا تو خشک روٹیاں تھیں، وہ نرم ہوئی تو اوپر اس پانی کو جیسے کہ وہ ایک سالن کی صورت بنانے کے لیے نمک بھی دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے کہ کیا کوئی سالن گھر میں نہیں؟ انہوں نے عرض کی میرے گھر میں سرکے کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ لاؤ۔ آپ نے سرکے کو روٹی پر ڈالا اور تناول فرما کر خدا عز و جل کا شکر ادا فرمایا، اور فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے محتاج نہ ہوں گے۔ قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کمال درجے کی سادگی پر، اور کیا گھرانہ تھا، کیا انداز تھا۔ اس سے قبل کہ میں سرکے کے تعلق سے کچھ عرض کروں، یہاں پر دیکھنے سننے والوں کے لیے یہ بات شاید فائدے سے خالی نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہاں پر ایک انداز آپ غور کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے کھانے کا؟ سوکھی روٹی ملی۔ آپ نے سوکھی روٹی، پانی، نمک یا سرکہ جو بھی آپ کے سامنے لایا گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز پاک دیکھیے کہ کہیں بھی کوئی زندگی کتنی آسان ہو گئی نا، اگر اس
انداز پر اگر ہم اپنے عمل کی طرف جائیں، زندگی کتنی آسان ہو گئی. ہم جب گھر میں آئیں اور گھر میں اگر کوئی چیز ایسی میسر نہ ہو تو ہم جیسے لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، الجھتے ہیں. حتیٰ کہ اچھے سے اچھا کھانا بھی اگر گرم نہ ہو تب بھی لڑ پڑتے ہیں، نمک کم زیادہ پر لڑ پڑتے ہیں، الجھتے ہیں. ہم نے خود اپنے ہاتھوں گھر کے ماحول کو تباہ و برباد کیا ہوا ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا. اب جیسے اب یہ عید کے دن ہے، اب جیسے مطلب حالانکہ اتنی خوشی سے ہم بقرعید کرتے ہیں اور جانور بھی کاٹتے ہیں، لیکن وہ جب اسی کا سالن پک کے آتا ہے تو اس پہ بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. گھر میں نرم رہیں، بلکہ ہر جگہ نرم رہیں، لیکن اسپیشلی طور پر جب کھانے پینے میں اسی طرح کی بہت ساری چیزوں کے اندر اگر کوئی چیز نہیں مل رہی، کوئی چیز میسر نہیں ہے، تو چیخ و پکار کرنے سے اور مطلب کہ جذباتی پن اختیار کرنے سے آپ کی طبیعت بھی بگڑ سکتی ہے اور گھر کا ماحول بھی بگڑتا ہے اور دوسرے لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں. یہ بات صرف میں اسلامی بھائیوں کے لیے نہیں کہہ رہا، اس میں بچے، بڑے، بوڑھے، مرد، عورت سب شامل ہیں جو دیکھ اور سن رہے ہیں. تو ایزی رہیں، خود کو بھی ایزی رکھیں اور اپنے فیملی کو بھی ایزی رہنے دیں، ان کو بھی کمفرٹیبل زون میں رہنے دیں. ان کو بھی پتا ہو کہ اگر کچھ 19-20 ہو جائے گا تو یہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر دے گا، یہ کوئی چیزیں گرا ویرا نہیں دے گا. ورنہ تو بعضوں کی طبیعت بہت عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہے، گھر کا ماحول خراب کر دیتے ہیں. تو کوئی آپ کے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ یار اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یعنی خود گھر کا سربراہ یا گھر کے بڑے یا گھر کے لوگ ہی سارے اپنے گھر کا نظام برباد کر رہے ہوتے ہیں. کیا ضرورت ہے کسی پڑوسی کو آ کر، رشتہ دار کو آ کر آپ کے گھر کے اندر مسائل پیدا کرنے کی؟ آپ کافی ہیں نا مسائل پیدا کرنے کے لیے، بات چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اب ماشاءاللہ ذوالحجہ کے یہ پیارے پیارے مہینے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس میں یادیں ہیں، قربانی کی یادیں ہیں، رضا الہی کے ساتھ جینے کی یادیں ہیں. بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رضا الہی اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنے کی زبردست ان ایام میں، ان دنوں میں بڑی پیاری پیاری یادیں ہیں. اللہ ہم سب کو ان کی عظمتوں کا، ان کی قربانیوں کا صدقہ عطا فرمائے. تو بات سرکے پر تھی. میں کہا چلیں کچھ گھر بار کے تعلق سے میرا فیوریٹ ٹاپک ہے یہ، میں چلے 2 باتیں عرض کر دوں. تو سرکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سالن سرکہ ہے. اے اللہ عز و جل سرکے میں برکت عطا فرما، کیونکہ یہ انبیاء علیہم السلام کا سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ گھر کبھی محتاج نہ ہوگا. تو اب سرکہ، تو سرکہ یہ ونجر اس کو انگلش میں کہتے ہیں. اب اس کی ظاہر ہے بات کمپنیوں کے ساتھ تو میں آپ کو تصویریں دکھانے سے رہا، لیکن نارملی سرکہ کے امیجز، تصاویر شاید آپ اس کو اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. تو سرکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے. اور جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سنت تو ایک اپنی جگہ پر اس کی تو بے شمار برکتیں ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس شے کو پسند فرمایا، اختیار فرمایا، تناول فرمایا، خود اس کے اپنے اندر فوائد کس قدر بے حد و بے شمار ہوں گے اس کا ہم اندازہ کیا کر سکتے ہیں. البتہ سرکے کے تعلق سے آئیے آپ کو کچھ حکیم صاحب سے سنتے ہیں کہ حکیم صاحب ذرا بتائیے کہ سرکہ اگر ہم گھر میں بنانا چاہیں تو کیا گھر میں ہم سرکہ بنا سکتے ہیں؟ باہر تو سرکہ بڑا کیمیکل والا ملتا ہے، تو گھر میں سرکہ کیسے بن سکتا ہے اور سرکے کے طبی فائدے کیا ہیں، میڈیکلی فائدے کیا ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکے کے حوالے سے اس کے کچھ فوائد عرض کرتا ہوں کہ سرکہ جو ہے یہ خون صاف کرتا ہے، اور سرکہ کھانے کے بھی کام آتا ہے، اسی طرح سے جسم پر لگانے کے حوالے سے بھی کام آتا ہے، اور یہ جسم سے فاسد مادوں کو نکالنے میں مدد دیتا ہے. اسی طرح سے غذا کو ہضم کرنے کے حوالے سے بھی بڑا مفید ہے، اور بھوک جو ہے اس سے اچھی طرح لگتی ہے. جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ہے وہ بھی اگر اس کو استعمال کریں تو اس کا بڑا فائدہ حاصل ہوگا کہ انشاءاللہ عز و جل بھوک جو ہے جو نہیں لگتی وہ لگنا شروع ہو جائے گی.
اگر اس سرکے کا اگر استعمال رکھا جائے تو فوڈ پوائزن سے، ہیضے سے بھی حفاظت رہتی ہے، اور اسی طرح سے ملیریا کے حوالے سے جو بخار ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ بڑا مفید ہے، اور تلی کا حجم بعض اوقات بڑھ جاتا ہے، بعض لوگوں کی تلی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے اگر یہ اس کو استعمال کیا جائے تو وہ بھی اپنے حجم کے مطابق، اپنے سائز کے مطابق ہو جاتی ہے جن لوگوں کی بڑی ہوئی ہو۔ اسی طرح سے جسم کے اندر ورم کی پیدائش کو یہ روکتا ہے، اور پیٹ کو گھٹاتا بھی ہے، یعنی کہ وزن کو بھی کم کرتا ہے، اور اسی طرح سے جسمانی قوتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور سر میں بھی بعض لوگ اس کو لگاتے ہیں تو لگانے سے کہا جاتا ہے کہ سر کی جوئیں بھی مر جاتی ہیں، اور سرکہ جو ہے چہرے کی رنگت کو بھی بہتر کرتا ہے، اور گلے کے اندر ہمارے گوشت کا ایک لوتھڑا سا ہے جسے کوا کہتے ہیں، کوا، تو بعض اوقات اس کے اندر ورم آ جاتا ہے، سوزش وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی یہ مفید ہے کہ جو کوا ہمارے اندر لٹکا ہوا ہے تو اس کی سوزش کے اندر بھی یہ مفید ہے، اور غرارے وغیرہ اگر پانی کے اندر ملا کر کیے جائیں تو اس کا بعض اوقات یہ ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ مفید ہے۔ اسی طرح سے سرکے کو پانی کے اندر ملا کر اگر غرارے وغیرہ کیے جائیں تو یہ مسوڑوں کے حوالے سے بھی اور دانتوں کی مضبوطی کے حوالے سے بھی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے سرکے کے مزید بھی بے شمار اس کے فوائد ہیں، اور بعض اوقات جسم کے اوپر وائٹ داغ ہو جاتے ہیں جسے برس کا مرض بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ مختلف دواؤں کے ساتھ اس کو لگانے کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ بچھو وغیرہ اگر کاٹ لے، سرکے کو قسط شیریں ایک جڑی بوٹی ہے، اس کے اندر جو ہے اس کو حل کر لیا جائے، تھوڑا سا اس کو پیس کر، تو یہ لگانے سے اس کے اندر فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جگر کے فعل کو بھی جو ہے سرکہ فائدہ مند ہے، اور جنہیں کمزوری ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی بڑا مفید ہے، اور سرکے کو مختلف انداز سے استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات سلاد جیسے ہم گھر میں بناتے ہیں جس کے اندر پیاز اور ککڑی، مولی وغیرہ اس طرح کی سبزیاں وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں تو اس کے اوپر اس کو تھوڑا سا ڈال لیا جاتا ہے، اس طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کو پانی کے اندر مکس کر کے تھوڑا سا کچھ جیسے 2-3 چمچ ایک گلاس پانی کے اندر آپ ڈال کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی اس کا انداز ہے۔ تو سرکہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے؟ یہ سرکے کے فوائد جو ہے وہی حاصل ہو سکیں گے صحیح معنوں میں کہ جو سرکہ مصنوعی سرکے جو تیار کیے جاتے ہیں جن کے اندر مختلف کیمیکلز وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، تو اس سے تو یہ فوائد حاصل نہیں ہو سکیں گے، بعض اوقات وہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسے سرکوں سے تو کوشش کر کے بچنا ہی چاہیے۔ سرکہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے، اس کے مختلف انداز ہیں، میں بھی ایک انداز آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ سرکہ جس چیز کا آپ نے بنانا ہے، جیسے جامن کا سرکہ بھی بنایا جاتا ہے، سیب کا بنایا جاتا ہے، انگور کا بنایا جاتا ہے، بعض لوگ گنے کا سرکہ بناتے ہیں، تو مثال کے طور پہ اگر گنے کا آپ نے سرکہ بنانا ہے تو اس کا کرنا کیا ہے، 5 کلو گنے کا رس نکال لیا جائے، اور نکال کر پھر اس کو کسی مٹی کے مٹکے میں، مٹی کا جو برتن ہوتا ہے جس کو مٹکا کہا جاتا ہے، جو پانی پینے کے استعمال میں آتا ہے، گھڑا بھی کہا جاتا ہے، مٹی کا گھڑا، مٹی کا مٹکا، تو اس کے اندر یہ بنایا جاتا ہے عام طور سے۔ تو ایک انداز اس کا یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ 5 کلو آپ نے گنے کا رس لیا، اور گنے کے رس کو آپ نے مٹی کے برتن میں ڈالا، گھڑے کے اندر ڈالا، اور پھر اس کے اندر 100 گرام نوشادر اور 100 گرام رائی باریک کے نام سے جو ہوگی، باریک دانے اس کے ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے لینی ہے، 100 گرام دونوں اس کے اندر شامل کریں، پھر اس کو بند کر کسی کپڑے وغیرہ سے اس کا منہ بند کر دیں، یعنی کوئی برتن رکھ دیں، اس کے بعد کسی کپڑے سے اچھی طرح اس کو بند کر دیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، بعض لوگ اس پر جو ہے مٹی کا لیپ کر دیتے ہیں اوپر، تو یہ بھی اس کا ایک انداز ہے۔ اور پھر کرنا کیا ہے کہ اس کو دھوپ وغیرہ میں، یعنی دھوپ میں رکھ دیا جائے، تو یہ بھی اس کا ایک انداز ہے کہ دھوپ میں رکھ دیں، اور روزانہ ہر دوسرے دن تیسرے دن اس کو تھوڑا سا ہلا دیا جائے، اور پھر تقریباً 2 ماہ اگر آپ اس کو رکھیں گے، 2 سے 2.5 ماہ تک، یعنی 60 ڈیز اگر آپ اس کو رکھیں گے، تو پھر اس کے بعد اس کو نکال کر، یعنی کہ کھول کر پھر اس کو چھان لیا جائے، پھر وہ جو چھننے کے بعد جو آپ کے سامنے جو پانی آپ کے سامنے ہوگا وہ گویا کہ سرکہ ہے۔ تو یہ اس کا ایک انداز اس کا یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ
पूरे मट्टी का जो घड़ा है उसको ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है, उसको बंद कर दफना देते हैं घड़ा खोद कर, और फिर 2 माह बाद उसको निकाल लेते हैं। तो ये भी इसका एक अंदाज़ है। और दूसरा है कि अगर आपने जामुन का सिरका बनाना है, उसका भी यही अंदाज़ है कि इसके मुख्तलिफ अंदाज़ है। आसान अंदाज़ अर्ज़ कर रहा हूँ कि 5 किलो आपने जैसे जामुन ली, उसको थोड़ा सा आप कूट लें, थोड़ा बारीक कर लें अगर हो सके, तो फिर वो तमाम गुठलियों समेत उसको जो है मट्टी के मटका है उसके अंदर आप इसको डाल दिया जाए, और फिर यही 2 चीज़ें नौशादर और राई बारीक 100 ग्राम इसके अंदर डालकर इसको पैक कर दिया जाए, और फिर 2 माह के बाद इसको खोला जाए तो ये सिरका हमारा तैयार हो चुका होगा। इसी तरह से बाद लोग अंगूर का बनाना चाहते हैं और सेब का बनाना चाहें तो सेब को भी जो है छिलके समेत बीज समेत इसको थोड़ा सा बारीक बारीक आप काट लें या कूट लें, दोनों अंदाज किसी भी अंदाज पर आप इसको ये करके कूट के या काट कर आप इसके अंदर डाल दिया जाए, और फिर 2 माह के बाद जो है इसको जब आप खोलेंगे तो जो भी फिर इसमें से निकलेगा उसको छान लिया जाए, तो ये सिरका हमारा तैयार हो जाएगा। और ये जो मैंने अर्ज़ किया ये भी सिरका बनाने का एक अंदाज़ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया अलिल भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो सिरके के हवाले से, ये बनाने के ताल्लुक़ से, इस्तेमाल के ताल्लुक़ से, सेहत व तंदुरुस्ती के ताल्लुक़ से हमने कुछ बातें सुनी हैं। ज़ाहिर है मेडिकली तौर पर अगर हम डॉक्टर से भी पूछेंगे तो सिरके के वो फ़ायदे तो बताएंगे। कुछ बातें चलें डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब आप ही बता दें सिरके के क्या क्या फ़ायदे हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा भी आपने निगरानी शुरा से मदनी फूल सुने सिरके के हवाले से, सिरके के हवाले से वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, बेशुमार इसके फ़ायदे मौजूद हैं। सिरके का इस्तेमाल कई किस्म में बहुत सारी फॉर्म के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन इंसानी सेहत के ऊपर सिरके का क्या रोल है, सिरका इंसानी जिस्म के लिए किन किन चीज़ों में फ़ायदेमंद है, उसके बारे में कुछ अहम नुकात इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पेश करने की कोशिश करता हूँ। कि सिरका के बारे में एक जो मशहूर है वो ये है कि आजकल की जो बीमारियाँ हैं उनके हवाले से थोड़ा अर्ज़ कर दूं कि आजकल डायबिटिक यानी शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन हैगी। तो सिरके का रोल जो है शुगर के अमराज, जिनको शुगर का मर्ज़ है, वो सिरके का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो उसमें जो शुगर का लेवल लो करने में, शुगर बेहतर करने में, और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेसिकली कहलाती है, उसको बेहतर करने में सिरके का काफ़ी अच्छा रोल है। लेकिन वो लोग जो डायबिटिक ऑलरेडी हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, वो अपनी मेडिसिन्स को इसको चेक करते रहें और अपने शुगर लेवल भी चेक करते रहें अगर सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ना हो कि सिरके का इस्तेमाल करने से आपको ब्लड शुगर लेवल लो होने लगे। लेकिन वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है या जिनके चांसेस ज़्यादा हैं, जो एहतियाती तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरके का रोल डायबिटिक के मरीज़, शुगर के मरीज़ों के अंदर बहुत अच्छा इसका रोल है। फिर एक आजकल बहुत मशहूर मामला है जो कि है वज़न का। अब वज़न के अंदर भी पेट के ऊपर जो चर्बी जमा हो जाती है, इसकी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग एक्सरसाइजेज भी करते हैं, लेकिन कुदरती तौर पे सिरके के अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद है जो आपके हमारे जिस्म के अंदर जो चर्बी होती है इसको ख़त्म करता है, और बिलखुसूस पेट के आगे की जो चर्बी होती है, जो बेली फैट कहलाता है, इसको रिड्यूस करता है। एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से जो यहाँ पे मेंशन है कि अगर रोज़ाना आप 1 टीस्पून यानी 1 चम्मच सिरके का इस्तेमाल कर लेते हैं तो करीबन 2.6 पाउंड या कमोबेश 1 किलोग्राम ये 1 महीने के अंदर वज़न आपका कम हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आपने एहतियातें भी की हुई हों और आपका लाइफस्टाइल को थोड़ा एक्टिव हो, सीडेंट्री ना हो, थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल हो, और डाइट के एहतियात के साथ, जैसे कुछ परहेज़ भी कर रहे हों, डाइट भी मॉनिटर कर रहे हों, और उसके साथ सिरके का अगर आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो रिसर्च बेस्ड है कि 1.2 किलोग्राम यानी कमोबेश 1 किलोग्राम आपका 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपका वज़न कम होने का चांसेस है। लेकिन उसमें प्रोविज़न यही है कि हमने एहतियात भी करनी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी रखनी है, और इसका इस्तेमाल भी करना है। सिरका बज़ाहिर तो हमें नज़र आता है एक बहुत डाइल्यूट सा सॉल्यूशन नज़र आता है, लेकिन बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, पोटेशियम भी होते हैं,
منرلس پوٹیشیم بھی ہوتے ہیں اور اینٹی آکسیڈنٹ بھی اس کے اندر کافی ٹھیک ٹھاک مقدار کے اندر ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اینٹی آکسیڈنٹ کا جو رول ہے وہ ریڈیکل بیس انجوریز جو ہوتی ہیں باڈی کے اندر، جسم کے اندر، جس کو بولتے ہیں جیسے کرونک بیماریاں، اینٹی آکسیڈنٹ کرونک بیماریاں جیسے ٹی بی کا مرض ہو گیا، گٹھیا کا مرض ہو گیا، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کہلاتا ہے، اس طرح کی بیماریوں کے اندر بھی سرکہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تیسری چیز جو ہے وزن کے ساتھ، جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا، ڈائبٹک کے مریض جن کی چربی زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے، اس کے اندر مرض۔ پھر تیسرا جن کا بلڈ پریشر کا ایشو ہے یا بلڈ پریشر کی پرابلم آ جاتی ہے، اس طرح کے مریضوں کے اندر سرکے کا ٹھیک ٹھاک اچھا رول ہے۔ سرکے کے بہت سارے استعمالات ہیں، بہت استعمال طریقہ کار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسکن کی بیماریوں کے اندر سرکے کا اچھا رول ہے، بالوں میں خشکی ہے اس میں بھی سرکہ بہت فائدہ مند ہے، پیٹ کے ہاضمے کے معاملات اس میں بھی سرکے کا بہت اچھا رول ہے، جسم کے اوپر زخم بن جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، اس پہ بھی اگر آپ سرکہ استعمال کریں گے، دانے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اس کا کافی اچھا رول ہوتا ہے، کیونکہ خود یہ اینٹی بیکٹیریل اس کے ایفیکٹ موجود ہے گا۔ تو ایسے جیسے کہ ابھی نگرانی شروع نے عرض کیا اتنے سرکے کے فائدے، تو میڈیکل کے حوالے سے بھی بہت ساری بیماریاں اور بہت ساری چیزوں کے اندر سرکے کا استعمال ہوتا ہے، کلینیکلی اپرووڈ ہے، اور سرکہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے اپنی ریگولر ڈائٹ کے اندر احتیاطوں کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تو سرکہ یہ بھی گھر میں رکھیں اور اسے بھی استعمال کریں۔ یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا۔